السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی رائٹر راحہ خان عشق دلکش کی دو ایک ساتھ ہیں۔ امید کرتی ہوں یہ آپ کو پسند آئے گا۔ یہ میرا پہلا ناول ہے، اگر کوئی غلطی لگے تو اسے درگزر کیجیے گا اور کمنٹ اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ انشاءاللہ آگے کی ساتھ آپ کو مزید پسند آئیں گی۔ تو چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف، اور میری ایک ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو جو ہے پورا چلائیے گا۔ یہ چینل کی سیفٹی کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اس بار جو ہے میں عشق دلکش کو مکمل کرنا چاہتی ہوں۔ میں نہیں چاہ رہی کہ اس دفعہ کوئی مسئلہ ہو جائے اکاؤنٹ پر، تو یہ سیفٹی کے لیے ضروری ہے۔ چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ یہ منظر ہے ایک ایلٹ کلاس علاقے کا، جہاں قطار کی صورت میں بنے بنگلے دکھائی دیتے ہیں، مگر ایک سفید ماربل سے سجا بنگلہ اپنی خوبصورتی کی مثال آپ ہے۔ سورج کی کرنیں پھوٹ چکی ہیں، سفید ماربل اور شیشے سے سجے اس بنگلے پر پڑتی سورج کی کرنیں اسے مزید دلکش بنا رہی تھیں۔ یہی بنگلہ ہماری کہانی کا مرکز ہے۔ اس لیے بغیر دیر کیے ہم اندر کی جانب بڑھتے ہیں۔ بنگلے کا داخلی دروازہ جو لوہے کا بنا ہوا ہے، اس کے دونوں پٹ کھلے دکھائی دے رہے ہیں۔ گیٹ کے اطراف میں دونوں طرف پروفیشنل گارڈز اپنا مخصوص یونیفارم پہنے اپنا کام سر انجام دے رہے تھے۔ وہ صرف یہاں پر نہیں بلکہ بنگلے کے چاروں اطراف پر گارڈ کی بھاری نفری تعینات تھی، جیسے کسی خزانے کی حفاظت کرنی ہو۔ انسانی جان کسی خزانے سے کم نہیں۔ خیر، ہم چلتے ہیں بنگلے کے اندر کی جانب۔ اگر ہم داخلی دروازے سے سامنے کی سمت قدم اٹھائیں تو دیوار گیر اندرونی دروازہ دکھائی دیتا ہے، جو ڈارک براؤن کلر کا ماڈرن سا دروازہ تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی لاؤنج نظر آتا ہے، جہاں فیمیل میڈز اپنے مخصوص یونیفارم ڈارک میرون شلوار قمیض پر بلو دوپٹہ لیے صفائی کرتے نظر آتی ہیں۔ بنگلہ باہر سے جتنا خوبصورت تھا، اندر سے مزید دلکش تھا۔ لاؤنج کے دونوں طرف سے اوپر کی طرف جاتی سیڑھیاں بنگلے کو شاہی ٹچ دے رہی تھیں۔ سیڑھیوں کے اطراف میں قطار کی صورت میں بنے کمرے دکھائی دیتے ہیں، جبکہ دوسری جانب بڑا سا ڈائننگ ٹیبل رکھا گیا تھا، جس کے بالکل سامنے جدید دور کے لحاظ سے آنکھوں کو خیر کرتا کچن موجود تھا۔ بائیں جانب کی سیڑھیاں چڑھتے اوپر والا پورشن سٹارٹ ہوتا تھا، جو نہایت نفاست سے سیٹ کیا گیا تھا۔ لاؤنج کے چاروں طرف میں ڈیزائنر صوفے رکھے گئے تھے۔ یہ تو تھا بنگلے کا نقشہ۔ اب ہم چلتے ہیں اس اکلوتے وجود کی طرف جو اس پورشن میں رہائش پذیر ہے۔ لاؤنج کے دائیں جانب بنے کمرے کا دروازہ نیمواں تھا۔ اندر داخل ہوں تو سفید اور آف وائٹ تھیم کا ماسٹر بیڈ روم کا منظر واضح ہوتا ہے۔ واش روم سے پانی کی آواز آ رہی تھی۔ کمرہ نہایت سادگی اور نفاست سے موجود تھا۔ کنگ سائز بیڈ کے دونوں طرف میں سفید باریک پردے، مہنگا اور جدید فرنیچر، ڈریسنگ ٹیبل پر پروڈکٹس رہنے والے کی حیثیت واضح کر رہے تھے۔ بیڈ کے بائیں جانب ڈریسنگ ٹیبل نصب تھا، جبکہ اس کے دائیں جانب دیوار کی گلاس ڈور لگا تھا۔ چند منٹوں بعد ایک وجود واش روم سے دروازہ کھولے بالوں میں ٹاول لپیٹے باہر نکلا۔ مقابل نے بالوں سے تولیہ نکالا تو اس کے ڈارک براؤن بال کسی آبشار کی طرح کمر پر بکھرنے لگے۔ وہ ڈریس سے آہستہ آہستہ بال سکھانے لگی۔ سرخ و سفید رنگ کا خوبصورت نقوش، مناسب قد، ہلکا بھرا ہوا جسم۔ وہ موٹی نہیں تھی، بس اس کا جسم ذرا سا متوازن تھا۔ وہ 30 سالہ دلکش وقار اور خوبصورتی کی چلتی پھرتی مثال تھی، ایسی جسے کوئی بار دیکھ لے تو اس کا چہرہ مدتوں ذہن سے محو نہ ہو۔ دلکش اس وقت گھٹنوں سے نیچے تک جاتی سیاہ فراک میں ملبوس تھی، جس کے نیچے سیاہ پلازو پہنا ہوا تھا۔ انہوں نے جلدی سے بال سکھائے اور انہیں چوٹی میں قید کر لیا۔ آنکھوں میں ہلکا سا کاجل لگایا، ایک نظر آئینے میں خود کو دیکھا۔ میک اپ سے پاک چہرہ ان کے نام کی ہی طرح دلکش دکھائی دے رہا تھا۔ رکھنے والے نے بھی کیا خوب نام رکھا تھا۔ دلکش بیڈ کی طرف بڑھی، جہاں ان کا سیاہ باریک دوپٹہ اور سیاہ شال پڑی تھی۔ انہوں نے دوپٹہ اٹھا کر سر پر اوڑھا، چادر کندھے پر رکھی اور باہر کی جانب بڑھ گئیں۔ دلکش غازی کچن میں داخل ہوئیں۔ میڈ نے انہیں مارننگ وش کیا، جس کا جواب انہوں نے خوش دلی سے دیا۔ بچے ابھی تک نہیں اٹھے؟ دلکش صاحبہ نے کچن میں کھڑی میڈ سے پوچھا۔ ان کے لہجے میں ٹھہراؤ، نرمی اور وقار تھا۔ عزت میڈم تو اٹھ گئی ہیں، لیکن احد سر ابھی تک نہیں اٹھے۔ میں نے بہت بار دروازہ کھٹکھٹایا، مگر انہوں نے کھولا ہی نہیں، میڈ نے ادب سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ ناشتہ تیار کریں، میں اسے جگاتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے دلکش کے قدم احد کے کمرے کی طرف بڑھ گئے، جو نیچے والے پورشن میں ہی تھا۔ احد بیٹا، دروازہ کھولو۔
دلکش نے 2-3 بار دروازہ کھٹکھٹایا مگر جب کوئی جواب نہ آیا تو دوبارہ آواز دی۔ احد نے دروازے کی آواز سن کر بھی بے پرواہی سے کروٹ لی تھی کیونکہ اسے لگا کہ پھر سے میڈ آئی ہوگی، مگر جیسے ہی اس نے اپنی ممی کی آواز سنی وہ فوراً بستر سے اٹھا۔ وہ کسی صورت اپنی ممی کو انتظار نہیں کروا سکتا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی احد مسکراتا ہوا دلکش کے گلے جا لگا۔ دلکش کا ارادہ اسے ہلکی سی مصنوعی ڈانٹ پلانے کا تھا مگر اس کے گلے لگتے ہی وہ خود بھی مسکرا پڑی تھی۔ گڈ مارننگ ممی، احد نے الگ ہوتے ہوئے کہا مگر دلکش کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر فوراً سیدھا، میرا مطلب ہے السلام علیکم، اسے معصوم سی شکل بنا کر کہا جس پر دونوں ماں بیٹا ہنس پڑے۔ چلو بہت ہو گیا مذاق، میں تمہارے کپڑے نکال دیتی ہوں، جلدی سے شاور لے لو، دلکش نے پیار سے کہا اور الماری کی طرف بڑھ گئی۔ احد کپڑے تھام کر باتھ روم میں چلا گیا جبکہ دلکش کمرہ سمیٹنے لگی۔ 10 منٹ بعد احد شاور لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ دلکش نے اسے دیکھتے ہی بے ساختہ ماشاء اللہ کہا۔ وہ واقعی بہت حسین لگ رہا تھا۔ سفید رنگ، پرکشش نقوش، کلین شیو چہرہ، سنہری آنکھیں، مناسب جسامت اور 5 فٹ 8 انچ قد۔ 20 سالہ احد غازی حسن کے معاملے میں پورا کا پورا اپنی ممی پر گیا تھا۔ دلکش نے اس کے بال سکھانے اور تیار کرنے میں مدد کی۔ حالانکہ وہ 20 برس کا ہو چکا تھا مگر ہر کام میں اسے اپنی ممی کی ضرورت محسوس ہوتی تھی۔ وہ کاہل یا سست نہیں تھا بلکہ ایک لائق اور ایکٹیو لڑکا تھا مگر ماں کے سامنے تو سبھی بچے بن جاتے ہیں۔ احد تیار ہو چکا تھا۔ چلو احد، ناشتے کے بعد ہمیں تمہارا ایڈمیشن بھی کروانا ہے، دلکش نے محبت سے کہا۔ اوہ، میں تو بھول ہی گیا تھا، میں نے تو کوئی ڈاکیومنٹس بھی تیار نہیں کیے ممی، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میرے کاغذات کہاں ہیں، احد نے گھبرا کر کہا مگر دلکش کی ہنسی دیکھ کر رک گیا۔ ممی، آپ ہنس کیوں رہی ہیں؟ میری جان، آپ اتنا پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ دلکش نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے ساری تیاری کر لی ہے، تمہارے سارے ڈاکیومنٹس فائل میں موجود ہیں، اس لیے میری ننھی سی جان بالکل پریشان مت ہو۔ لو یو سو مچ ممی، احد مسکراتے ہوئے بولا اور دلکش کے دونوں گالوں کو عقیدت سے چوم لیا جس پر ہنسنے کی وجہ سے ڈمپل نمایاں ہو رہے تھے۔ ڈمپلز احد کو بے حد پسند تھے، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ وہ اپنی ممی کے ڈمپلز کے معاملے میں بہت زیادہ پوزیسو تھا۔ یہاں تک کہ اپنی چھوٹی ٹوئن بہن ایزل کو بھی اپنی ممی کے ڈمپل سے چمٹنے نہیں دیتا تھا۔ ماں بیٹا ہنسے مسکراتے ڈائننگ ٹیبل پر پہنچے جہاں ایزل ان کے انتظار میں بیٹھی تھی مگر ماں کو دیکھتے ہی اسے ناراضگی سے منہ پھلا لیا۔ دلکش اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی اور اسے اپنے احضار میں لے لیا۔ کیا ہوا ہے میری پرنسس کو؟ دلکش نے اس کے بالوں پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ ممی، آپ اس سے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ میں بتاتا ہوں اسے کیا ہوا، ہمیں دیکھ کر جل بھن گئی ہے۔ احد کی زبان پر کھجلی ہوئی۔ ممی، آپ نے احد کی بات سنی ہے؟ ایزل نے ماں کو شکایتی انداز میں پکارا۔ احد، میری بیٹی کو تنگ مت کرو، دلکش صاحبہ نے نرمی سے کہا۔ ممی، میں تو اسے تنگ نہیں کر رہا، میں تو سچ بول رہا ہوں، اور آپ ہی تو کہتی ہیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، احد نے آگے بڑھتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ اگر اس وقت کوئی باہر کا انسان موجود ہوتا تو اس کی معصومیت پر واری صدقے جاتا کیونکہ وہ اس قدر معصوم لگ رہا تھا کہ کوئی بھی دھوکہ کھا جائے۔ مگر سامنے اس کی ماں اور بہن تھی جو اس کی ہر ادا سے بخوبی واقف تھیں۔ دلکش صاحبہ تو اسے دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ وہ ان کی سکھائی ہوئی بات کو کس طرح اپنے مطلب کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ ممی، یہ میرا مذاق اڑا رہا ہے اور آپ اس سے زیادہ پیار کرتی ہیں، ایزل ماں سے الگ ہوتے ہوئے نہ روٹھے ہوئے انداز میں بولی۔ دیکھا ممی،
ٹھیک کہہ رہا تھا نا میں نے کہا تھا یہ جل رہی ہے۔ احد بھی اسے تنگ کرنے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ دلکش نے خفگی سے آنکھیں دکھائیں جس پر وہ مسکراتے ہوئے ناشے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میری جان، ممی آپ دونوں سے بے حد پیار کرتی ہیں۔ یہ بالکل سچ ہے، مانا کہ ممی آپ کو جگانے نہیں آئی مگر اسے میں نے خود جگایا اور تیار بھی کروایا۔ میری جان، تم تو میرے نیچے آنے سے پہلے ہی اٹھ گئی تھی کیونکہ تم میری سمجھدار اور بہادر بیٹی ہو اور یہ تمہارا بھائی تھوڑا بھلکڑ ہے، اس لیے اسے ذرا زیادہ دھیان دینا پڑتا ہے، مگر میری جان تم دونوں میرے لیے ایک جیسے ہی ہو۔ دلکش محبت سے بولی۔ یہ بچے ہی ان کا کل اثاثہ تھے۔ ایزل اپنی تعریف پر ناراضگی چھوڑ کر ممی کے سینے سے جا لگی۔ احد کا دل تو جل رہا تھا مگر وہ کچھ نہ بولا کیونکہ اس کے لیے یہی بہت تھا کہ اس کی بہن کی ناراضگی ختم ہو گئی۔ وہ دونوں بہن بھائی جتنے بھی لڑاکا تھے ایک دوسرے سے اتنی محبت بھی کرتے تھے۔ ویسے بھی بہن بھائی کا رشتہ نہ چاہ کر بھی انمول ہوتا ہے۔ دونوں ہی اپنی ماں کو شیئر نہیں کر سکتے تھے، ایک دوسرے سے بھی نہیں۔ وہ تینوں مسکراتے ہوئے ناشتہ کرنے لگے۔ یہ منظر تاریکی میں ڈوبے ایک پورے سر سبز جنگل کا تھا جہاں ہر طرف گھنے درخت اور جھاڑیاں ماحول کو اور بھی پراسرار اور وحشتناک بنا رہی تھیں۔ ایک درخت کے پیچھے چھپا وجود اپنی گہری نگاہوں سے ماحول کا جائزہ لے رہا تھا۔ اچانک جھاڑی کھلے ہونے کی آواز سنائی دی۔ اس کی آنکھوں میں شدید سرد مہری جھلکنے لگی۔ سوری سر، ایک آدمی ڈرتے ہوئے بولا۔ The word sorry doesn't satisfy me. Punishment makes me satisfied. You are fired from this mission. Go back to container. But without whispering. گرین شیڈو سرد لہجے میں بولا۔ تو آدمی سر جھکا کر کنٹینر کی طرف چل پڑا کیونکہ بولنے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ سامنے کوئی عام آدمی نہیں تھا، گرین شیڈو تھا، انڈر ورلڈ کا بے تاج بادشاہ۔ گرین شیڈو اور اس کے ٹیم ممبرز نے اپنے چہرے چھپائے ہوئے تھے۔ ٹیم ممبرز اپنے چہرے یہاں آنے والے لوگوں سے اس طرح چھپاتے تھے کہ کوئی ان کی پہچان نہ کر سکے، جبکہ اکیلے میں ایک دوسرے سے چہرے نہیں چھپاتے تھے سوائے گرین شیڈو کے۔ گرین شیڈو کیسا دکھتا ہے یہ اس کے ٹیم ممبرز بھی نہیں جانتے تھے۔ وہ گرین شیڈو تھا، اسے خود کو اس نام سے پکارے جانا پسند تھا۔ یہاں صرف وہ دو لوگ نہیں تھے بلکہ گرین شیڈو کا پورا گروہ موجود تھا۔ وہ اپنی جگہ پر چپکے ہوئے تھے۔ سامنے کچھ لوگ نظر آتے ہیں جن کا حلیہ ہی ان کی پہچان کا مطالعہ تھا۔ تعداد میں تقریباً کم از کم 50 افراد تھے جن کے دونوں ہاتھوں میں بڑے بڑے تھیلے تھے، وہ آگے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ چلو ان لوگوں کو تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ وہ بغیر آواز کیے ان کے پیچھے چل پڑے۔ تقریباً آدھا گھنٹہ چلنے کے بعد وہ ایک چھوٹے سے میدان کے پاس پہنچے جو جنگل میں بہتے دریا کے بے حد قریب واقع تھا۔ وہ آدمی آس پاس نظریں دوڑا رہا تھا تاکہ کوئی ان کا پیچھا تو نہیں کر رہا۔ وہ دونوں آدمیوں نے چھوٹی زمین سے مٹی ہٹا کر سائڈ کی اور تھوڑی سی دیر میں ایک لوہے کی جیسا ڈھکن نظر آیا۔ وہ دونوں آدمیوں نے ڈھکن کھولا جس کے نیچے ایک چھوٹا سا تہہ خانہ نظر آیا۔ وہ سب اپنے تھیلے تھامے باری باری ان چھوٹے خانے میں لگے سیلوں کی مدد سے اندر جانے لگے۔ گرین شیڈو اور اس کے آدمی ان کے پیچھے ہی تھے مگر وہ ان کے اندر جانے کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ آدمی اندر داخل ہو گیا مگر ایک کو باہر کھڑا رکھا گیا کیونکہ وہ کوئی رسک نہیں لے سکتے تھے۔ باہر موجود آدمی دوبارہ مٹی لوہے کے دروازے پر ڈالی تاکہ کوئی دشمن حملہ بھی کرے تو وہ اندر نہ پہنچ سکے۔ گرین شیڈو نے حفاظت کو یقینی بناتے دیکھ کر مسکرا کر اپنے ٹیم ممبرز کو حکم دیا، گو۔ گرین شیڈو سامنے ہے۔ وہ آدمی گرین شیڈو کو دیکھتے ہوئے اپنا ہتھیار نکال رہا تھا مگر گرین شیڈو دشمن تک پہنچ کر اس کی گردن دبانے میں کامیاب ہو گئے۔ گرین شیڈو نے اسے ٹھوکروں سے زمین پر گرایا، اپنے گلوز میں مکیم ہاتھوں سے مٹی ہٹانا شروع کر دی۔ گرین شیڈو کے ٹیم ممبرز بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے اور احتیاط کے ساتھ ڈھکن اٹھانے سے پہلے ایک نظر اپنے ٹیم ممبرز پر ڈالی۔ پھر سب نے یکے بعد دیگر ڈھکن اٹھانا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے گرین شیڈو نے سرعت کے ساتھ آگے بڑھ کر ڈھکن کھولا۔ سیڑھیوں کے پاس 4 لوگ موجود تھے، باقی سب تھیلی چھپانے کے لیے آگے بڑھ گئے۔ گرین شیڈو نے چاروں پر فائر کیے اور وہ سب گرین شیڈو کی گرفت میں آ گئے۔ گرین شیڈو کا نشانہ سیدھا شیرگ تھا جو بچ کر
جو بچ کر آواز بھی نہ نکال سکا۔ فائرنگ کی آواز پر تھیلے چھپا دے آدمی چوکس ہو گئے، مگر فوراً واپس آ کر دوبارہ فائرنگ شروع کر دی۔ دونوں گروہوں کے درمیان شدید فائرنگ کا مقابلہ جاری رہا۔ گرین شیڈو ہر ایک کی شہرک کو نشانہ بنا رہا تھا اور دشمنوں کو دھول چٹا رہا تھا۔ گرین شیڈو فتح حاصل کرنے میں کامیاب ہوا اور اس کے گروہ نے 50 کے 50 آدمیوں کا کام صاف کر دیا۔ گرین شیڈو ان لاشوں کو اپنے پیروں تلے روندا ہوا آگے کی جانب بڑھ گیا جہاں یہ لوگ تھیلیاں لے کر گئے تھے۔ اس کے ٹیم ممبرز پیچھے ہی تھے، مگر گرین شیڈو کو اپنے ہم قدم چلتے لوگ پسند نہیں تھے۔ کوئی جرأت بھی نہیں کر سکتا تھا اس کے شانہ بشانہ چلنے کی، اور جو جرأت کرتا تھا وہ کچھ کہنے کے قابل نہیں رہتا تھا۔ کچھ آگے جا کر گرین شیڈو کو ایک گڑھا نظر آیا جو خاصا گہرا تھا۔ اس نے اندر جھانکا تو تھیلیاں وہیں موجود تھیں۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا، ان لاشوں کو اٹھانے کی ضرورت نہیں، یہیں رہنے دو تاکہ جب رات نہ ہونے پر ان کا باس یہاں پہنچے تو میرے راستے سے واقف ہو جائے۔ وہ آئندہ یہ غلطی نہ کرے۔ اگر وہ ایسا ہی کرتا رہا تو اس کے پاس اپنے آدمیوں کو قربان کرنے کے لیے بھی کوئی نہیں بچے گا، یہ اس کے لیے بالکل اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ میں بلے باتیں نہیں کرتا جو اپنے پاتوں کو سامنے کر دیتا ہے۔ گرین شیڈو سرد لہجے میں بولا۔ وہ باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اور ہاں، اس تک میرا پیغام پہنچا دینا، جو چیز میں کہہ دوں وہ میری ہوتی ہے۔ اگر وہ پہلے ہی مال میرے حوالے کر دیتا تو اس کے آدمی آج زندہ ہوتے۔ یہ کہتے ہوئے گرین شیڈو باہر نکل گیا، جبکہ اس کے ٹیم ممبرز اس کے جانے کے بعد اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ اس کی سرد آواز کی گونج اب بھی فضا میں باقی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ آدمی ڈرپوک یا کمزور تھے، اصل میں انہیں خود گرین شیڈو نے ٹرین کیا تھا۔ وہ سب اپنے باس کی طرح خطرناک تھے، مگر گرین شیڈو کے سامنے ایک چونٹی کے برابر بھی نہیں تھے۔ تمام آدمی ایک زباں ہو کر جواب دے گئے، سر ہلاتے تھیلیاں نکالنے لگے تھے۔ دلکش قاضی بزنس کی دنیا کی بیدار شخصیت تھی۔ وہ صرف اپنے شہر اسلام آباد کی نہیں بلکہ ملک کی بہترین بزنس ٹائکونز کی فہرست میں ٹاپ پر شمار ہوتی تھی۔ دلکش قاضی کا نام بزنس کی دنیا میں ایک الگ ہی پہچان رکھتا تھا۔ اس وقت دلکش قاضی اپنے آفس میں بیٹھی تھیں۔ آس پاس اسلام آباد کے خوبصورت مناظر پر نظریں جمائے ہوئے، مگر دماغ کہیں اور تھا۔ ان کے سامنے ایک بڑی میز تھی اور میز کے اس پار 2 افراد بیٹھے تھے، دلکش قاضی کی سیکرٹری اور دوسرا آفس کا مینیجر۔ دلکش نے اپنے سنجیدہ لہجے پر قابو پاتے ہوئے کہا، ان لوگوں کو جو نقصان پہنچا ہے اس کی بھرپائی شاید مکمل نہ ہو سکے، مگر پھر بھی ان کے گھر والوں کو ہر ممکن مدد فراہم کی جائے۔ ہر مہینے گھر والوں تک مناسب رقم پہنچنی چاہیے۔ دونوں افراد ہاں میں سر ہلاتے آفس سے نکل گئے۔ دلکش نے میز پر پڑی ایک تصویر اٹھا دی جس میں تقریباً 25-26 سال کا ایک نوجوان مسکراتا نظر آ رہا تھا۔ یہی نوجوان وہ بے قصور شخص تھا جس کی وجہ سے دلکش کے دل میں رحم ہمدردی کا جذبہ مزید جاگا۔ وہ خود کو اس نوجوان کی حالت ذمہ دار سمجھتی محسوس کر رہی تھی اور اسی سوچ میں گم ہو گئی۔ میز پر رکھی تصویر میں نظر آتا نوجوان دلکش کا پرسنل گارڈ تھا، جو پچھلے 1 مہینے سے دلکش کی حفاظت میں ڈیوٹی پر تھا۔ دلکش اپنے مینیجر اور سیکرٹری کے مشورے کے بعد اس گارڈ کو ہائی پروٹیکشن دی تھی۔ 1 ہفتہ پہلے دلکش پر ہونے والے حملے میں یہ گارڈ گولیوں کی زد میں آیا تھا، پچھلے 1 ہفتے سے ہاسپٹل میں داخل تھا۔ دلکش نے اسے ایک بہترین ہسپتال میں داخل کروایا، مگر اس کے گھر والوں نے دلکش کی مدد لینے سے انکار کر دیا۔ گارڈ کی فیملی اپنی مرضی کے ہاسپٹل لے گئی تھی۔ آج دلکش عہد کے ساتھ ایڈمیشن کے لیے جا رہی تھی کہ تبھی حنا کا فون آیا اور عہد سے ضروری کام کا کہتی آفس کے لیے نکل آئی تھی، اور یہاں معلوم ہوا کہ صبح گارڈ کی بیوی نے فون کر کے بددعائیں بھیجی تھیں اور اس کی وجہ سے شوہر جہاں بحق ہوا۔ یہ سننے کے بعد دلکش نے ضروری کام نپٹایا اور پھر وہاں سے نکل پڑی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے لیے اکیلے رو پڑنا کتنا مشکل ہے۔ وہ ٹیبل پر سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ اکیلی عورت تھی۔ عورت چاہے جتنی ترقی کرے، اسے مرد کا ساتھ اس معاشرے میں چاہیے ہوتا ہے، ہر موڑ پر۔ عشق دلکش از قلم رہا خان ایپیسوڈ نمبر 2۔ دلکش واضح طور پر تھکی ہوئی گھر میں داخل ہوئی، چہرہ پسینے سے تر،
نظر تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ جیسے وہ گھر میں آئی ان کی نظر فوراً اپنے دونوں بچوں پر پڑی۔ بچے ابھی تک جاگ رہے تھے۔ دلکش نے ہاتھ کو فون کر کے اطلاع دی تھی کہ آج وہ گھر دیر سے آئے گی، اس لیے بچے انتظار نہ کریں اور کھانا کھا لیں، مگر ابھی تک جاگ رہے تھے۔ دلکش کو دیکھ کر فوراً بچوں کو سینے سے لگایا۔ وہ اپنے دل میں سوچ رہی تھی کہ کسی صورت انہیں یہ سب نہیں بتا سکتی۔ مسکراتے ہوئے انہوں نے خود سے کہا، اپنا حوصلہ مضبوط رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بچے کے چہرے پر آنسو اور رونا دیکھ کر دلکش کے دل میں پریشانی چھا گئی۔ کیا ہوا میرے بچوں، آپ دونوں کیوں رو رہے ہو؟ وہ کسی صورت اپنے بچوں کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ بچے خاموشی سے سسک رہے تھے۔ ممی، وہ نیوز میں ایزل جملہ مکمل نہ کر سکی۔ وہ دلکش کا انتظار کرتے رہے تھے۔ جب بور ہوتے ٹی وی آن کیا، مگر نیوز میں دکھایا جا رہا تھا مشہور بزنس ٹائکون دلکش کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی۔ یہ دیکھ کر بچے سسک رہے تھے، ان کی جان سولی پر لٹک رہی تھی۔ انہوں نے کئی فون دلکش کو کیے مگر نمبر بند ملا۔ دل کی بات سن کر ان کے چہرے پر کرب چھا گیا۔ وہ بچوں کو اس معاملے سے دور رکھنا چاہتی تھیں۔ دلکش نے پوری کوشش کی تھی کہ یہ بات گھر تک نہ پہنچے، مگر شاید یہ کسی کی سوچی سمجھی سازش تھی یا انہیں مزید خوفزدہ کرنے کا طریقہ۔ جو بھی تھا، اس وقت انہیں صرف اپنے بچوں کو مطمئن کرنا تھا۔ رونا بند کرو، آؤ میرے پاس بیٹھو، دلکش نے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ بیٹا، اس دنیا میں جب انسان کامیاب ہوتا ہے تو دشمن خود بن جاتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے ایسی حرکتیں کرتے ہیں تاکہ آپ خوفزدہ ہو جائیں، مگر ممی اتنی کمزور نہیں ہے۔ جب تک میں ہوں، آپ دونوں کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دلکش نے ایک تسلی بھری کہانی سنا دی۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ آخر وہ کون ہے جو اب ان کی جان کا دشمن بن چکا ہے، مگر اس وقت بچوں کا سکون سب سے زیادہ ضروری تھا۔ اس لیے بچوں کو مطمئن کرنے کے لیے اس سارے قصے کو بزنس رائیولری قرار دے دیا۔ مگر ممی، اگر پھر سے آپ پر حملہ ہو گیا تو ممی پلیز آفس مت جائیں، جب تک حملہ ور پکڑے نہیں جاتے۔ آپ گھر پر رہیں، میں بڑا ہو چکا ہوں، آفس میں چلا جاؤں گا، آہت نے گھبراہٹ میں کہا۔ اس کی آواز میں خوف بھی تھا۔ دلکش نے نرم سے مگر مضبوط لہجے میں کہا، نہیں آہت، تمہاری یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروانا ہے۔ ڈاکٹر بننا تمہارا خواب ہے، جو میرا بھی خواب بن چکا ہے، اس لیے اس پر کوئی بحث نہیں ہوگی۔ تم صبح میرے ساتھ ایڈمیشن کے لیے چلو گے، اس کے بعد میں آفس جاؤں گی۔ وہ تھوڑی رکی، پھر بولی، ڈر کے آگے بیٹھ جانے سے مسئلہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ ڈٹ کر مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ میں اپنے بچوں کو مضبوط بنانا چاہتی ہوں کیونکہ یہ دنیا کمزور لوگوں کا ساتھ نہیں دیتی۔ پھر نرم مسکراہٹ کے ساتھ بولے، اب اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی۔ مجھے یقین ہے تم دونوں نے ابھی تک کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا، اس لیے جلدی سے بھاگو، ہاتھ دھو کر آؤ، میں تب تک کھانا گرم کرتی ہوں، اور ہاں، ہاتھ دھونا مت بھولنا۔ دلکش نے سنجیدگی سے توقع تاکہ بچوں کا دھیان بڑھ جائے۔ وہ دونوں بچے نہیں رہے تھے، 20 کے ہونے والے۔ بظاہر تو ماں کی بات سمجھ کر سر ہلا گئے، مگر دل کے کسی کونے میں خوف اب بھی موجود تھا۔ وہ خاموشی سے ہاتھ دھونے چلے گئے۔ پیچھے دلکش تھکے انداز میں صوفے کے اوپر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اسے موت سے ڈر نہیں لگتا تھا، بس یہ چاہتی تھی کہ اتنا وقت مل جائے کہ اپنے بچوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کر سکے، اس مقام تک پہنچا دے جہاں انہیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہ رہے، پھر چاہے موت ہی کیوں نہ آ جائے۔ مگر اس بات سے بے خبر تھی کہ خوشیوں پر ان کا بھی حق ہے، اور وہ خوشیاں آنے والے وقت میں اس کی منتظر تھیں۔ وہ بس خاموشی سے کچھ سوچتی رہی۔ اب وہ ہار نہیں ماننا چاہتی تھی، اپنے بچوں کے لیے اسے مضبوط رہنا تھا۔ وہ اکیلی لڑتے لڑتے تھک تو چکی تھی، مگر بہت جلد اس کی لڑائیاں لڑنے کوئی اپنا آنے والا تھا۔
सूरज की ताज़ा किरणें बुलंद इमारत के पर्देदार झटकों से फ्लैट्स में दाखिल हो रही थीं, वहाँ के मकीनों की नींद में खलल डालती हुई। ऐसी ही 8वीं मंजिल पर मौजूद एक फ्लैट के कमरे में सोया वजूद जाग उठा। खिड़की से दाखिल होती रोशनी आंखों पर पड़ी तो वो पहलू बदलकर सीधा होकर बैठा। उसने बाजू ऊपर उठाकर पूरे जिस्म को कड़ाई दी, फिर बिस्तर से उतर आया। आईने में नज़र पड़ते ही वो लम्हा भर को रुक गया। कल रात का मंजर उसकी आंखों में घूम गया। जब वो 1 हफ्ते बाद घर आया था और उसकी माँ ने आते ही कई बार उसकी नज़र उतारी थी, वो वाकई हुस्न की नेमत से मालामाल था। गहरी नीली आंखें, नुमायां नकोश, सुर्ख-सफ़ेद रंगत, ये गलती से सांवले लिखा गया, तराशा हुआ चेहरा, मजबूत जिस्मानत, उभरे हुए मसल्स, वो खूबसूरती का मुजस्समा था। 27 साला शहज़िल, एक पुरअसर मजबूत शख्सियत। उसने सर को झटका, ताज़ा होने की नीयत से वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। अगर हम कमरे पर नज़र डालें तो कमरा मुनासिब साइज़ का था, मगर बेहद खूबसूरत और नफासत से सेट किया गया था। कमरे का थीम वाइट और ग्रे था। दरमियान में बेड रखा था, जिसके दाएं जानिब एक बड़ी सी शीशे की खिड़की थी, जिसके आगे वाइट रंग के पर्दे लगे हुए। दूसरी जानिब ड्रेसिंग एरिया था, जहां जीन्स, सनग्लासेस और बड़े आईने मौजूद थे। कमरे से बाहर निकले तो एक छोटा सा लाउंज नज़र आता है और सामने की जानिब एक और बना कमरा बना हुआ। यह फ्लैट का ऊपरी पोर्शन था। ऊपरी पोर्शन में वो कमरे थे, एक जिसमें शहज़िल सोता था और दूसरा गेस्ट रूम। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए कम उम्र लड़कियों की हंसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। नीचे वाले पोर्शन में भी एक लाउंज, 2 कमरे थे, मगर साथ ही एक छोटा मगर नहायत खूबसूरत किचन भी मौजूद था। किचन में खड़ी अठाला सारा मैविश अपनी माँ की बातें सुनते हुए आटे को दोबारा गूंद रही थी। उसकी माँ खालिस माँ वाले अंदाज में कह रही थी, जाकर मैं तुम्हारी माँ को सब बातें सुनाऊंगी। कुछ खाया भी है ये नहीं? अस्सलाम वालेकुम। शहज़िल सीढ़ियों से उतरते हुए किचन में दाखिल हुआ, मुस्कुराते हुए बोला, वालेकुम अस्सलाम। दोनों ने यकजुबां होकर जवाब दिया। शाइस्ता बेगम की आवाज़ में माँ वाली साफ फिक्र महसूस हुई, मगर उनकी आवाज़ में नाराज़गी भी थी। शहज़िल ने आँख के इशारे से बहन से कुछ पूछना चाहा, मगर बदकिस्मती से वो ये भी इशारा भी देख चुकी थी। क्या पूछ रहे हो? सब कुछ तुम्हारी ही वजह से है। मैंने कितनी बार कहा है घरदारी सीखे, मगर तुम कहते हो अम्मी बस इसे पढ़ने दें। पढ़ाई ज़रूरी है, मगर घरदारी भी ज़रूरी है। कल को इससे शादी करनी है और इसे आटा तक गूंदना नहीं आता। शहज़िल ने मोरे की बात गौर से सुनी, फिर नरमी से बोला, मोरे, उसकी मेडिकल की पढ़ाई बहुत मुश्किल होती है, वरना मेरी क्या मजाल कि मैं आपके हुक्म की नाफरमानी करने का सोच भी सकूं। शहज़िल के चेहरे पर दुनिया जहाँ की मासूमियत झलक रही थी। वह मुस्कुराता रहा। उसकी मासूम सूरत देख शाइस्ता बेगम ना चाहते हुए भी हंस पड़ी। वो जब भी इन दोनों की क्लास लेने का सोचती, वो यूं ही इन्हें उलझा देते थे। अभी तीनों की गुफ्तगू जारी थी कि अचानक दरवाजे की बेल बजी। शहज़िल मुस्कुराता हुआ दरवाज़ा खोलने आया। मुस्कुराहट के साथ ही उनके दोनों गाल पर डिम्पल उभर आए, जो इसे मज़ीद जानलेवा बना रहे थे। दरवाज़ा खुलने पर दरवाजे के सामने खड़ी हना की नज़र बेअख्तियार इन डिम्पल्स पर ठहर गई। उसे ये मंजर हद से ज़्यादा दिलकश लगा। तुम इतनी सुबह यहाँ? शहज़िल ने हैरत से पूछा, रास्ता छोड़ते हुए। क्यों, मेरा आना अच्छा नहीं लगा? हना ने शरारत से कहा, जी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए वापसी का रास्ता नापें। हना की आंखों में शरारत देखकर शहज़िल भी उसे छेड़ गया।
اچھا تم ذرا دیکھو تو صحیح، میں خالہ جان کے کان کیسے بھرتی ہوں، منہ چڑھا کر کہتی اندر داخل۔ اس کا رخ کچن کی طرف تھا جہاں سے پروش اور شائستہ بیگم کی دھیمی آوازیں آ رہی تھیں۔ السلام علیکم پیاری خالہ جان نے حیران اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام میری شہزادی، کیسی ہو؟ شائستہ بیگم محبت سے بولیں۔ خالہ جان آئی تو بہت خوشی سے تھی، مگر آپ کے بیٹے کا رویہ اچھا نہیں لگا، جیسے میرا آنا اسے برا لگا ہو۔ انہوں نے مصنوعی شکایت لگائی۔ ارے شہزل، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ تم میری بیٹی کو تنگ کرتے ہو؟ شائستہ بیگم نے مصنوعی غصے سے کہا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان کی بھی بھتیجی جھوٹی ناراضگی چہرے پر سجائے بیٹھی ہے تاکہ شاید وہ شہزل کو ڈانٹ پڑوا سکے۔ وہ اپنی خالہ پر مان رکھتی تھی، انہوں نے اس مان کو برقرار رکھا۔ شہزل کو انہوں نے اشارہ کیا اور شہزل نے ان کے اشارے کو سمجھتے سوری بول دیا، جس سے ان کے چہرے پر مطمئن مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ سب کچن میں موجود چھوٹے سے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگے۔ ابھی میں نے کل رات نیوز سنی تھی، آپ کی باس پر حملے کی خبر آئی تھی، کیا وہ ٹھیک ہے؟ مہوش فکر مندی سے پوچھا۔ اس سوال پر سب کی نظریں ایک لمحے کو ہنا کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ شہزل کا بزنس کی دنیاوی معاملات کا کوئی خاص لینا دینا نہیں تھا، اس لیے وہ دلکش کی جزیات سے پوری طرح واقف نہ تھا، مگر اکثر ہنا سے اس کا نام ضرور سنا تھا، لیکن کبھی دیکھا نہیں تھا۔ ہاں یار، ان پر واقعی حملہ ہوا تھا، مگر شکر ہے اللہ کا وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ہنا نے اپنے اطمینان بھرے مگر سنجیدہ لہجے میں کہا، جس میں ہمدردی اور احترام صاف جھلک رہا تھا۔ لیکن میم دلکش کافی ڈسٹرب رہنے لگی ہیں۔ ہنا نے قدرے توقف کے بعد پریشانی سے بات جاری رکھی۔ یہ کوئی پہلا حملہ نہیں تھا، پچھلے 1 مہینے سے انہیں مسلسل تھریٹس مل رہے ہیں۔ کئی دفعہ حملے کی کوشش بھی ہو چکی ہے، مگر سمجھ نہیں آتا کہ وہ کون ہے جسے پولیس پکڑ نہیں پا رہی۔ حالانکہ آواز میں خوف بھی تھا اور بے بسی بھی، جیسے وہ اس خطرے کو قریب سے محسوس کر رہی ہو۔ ان کی تو کسی سے کوئی دشمنی بھی نہیں ہے، وہ نہایت رحم دل اور نرم مزاج خاتون تھیں۔ ہنا بولتی چلی گئی، سب کچھ تفصیل سے بتاتی ہیں۔ اس کے لہجے میں خلوص بھی تھا اور فکر بھی۔ اللہ اسے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ شائستہ بیگم نے دل سے دعا دی۔ انہیں اپنی سیکیورٹی ٹائٹ کرنی چاہیے، شہزل نے سنجیدگی سے مشورہ دیا۔ ان گنت گارڈز ہیں شہزل، یہاں تک کہ پرسنل باڈی گارڈ بھی رکھ چکی ہیں، بلکہ اس دفعہ تو انہوں نے پروفیشنل باڈی گارڈ کو ہائر کیا تھا، مگر وہ بیچارہ پچھلے حملے میں اپنی جان گنوا بیٹھا۔ میں نے کہا کہ میڈم سے کہ وہ کسی پولیس یا آرمی والے کو ہائر کر لیں، پر ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنی وجہ سے دوبارہ کسی کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ ہنا بولنے لگی تو بولتی گئی، شہزل ایک بات کہوں؟ ہنا کے دل میں اچانک خیال آیا تو اس نے اجازت چاہی۔ ہاں بولو۔ شہزل نے ناشتہ کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، تم کچھ مہینہ کے لیے سسپینڈ ہونا، اگر تم فری ہو تو، اگر ممکن ہو تو تم ان کی پرسنل گارڈ بن جائے۔ مجھے پورا یقین ہے تم اس انسان کو ڈھونڈ لو گے جو انہیں پریشان کر رہا ہے۔ ہنا نے نہایت سنجیدہ لہجے میں کہا۔ شہزل نے گہری سانس لی۔ ہنا، میں سسپینڈ ضرور ہوں، مگر آج ہی میں اپنے سینئر سے ملنے جا رہا ہوں تاکہ دوبارہ جوائن کرنے کی اجازت لے سکوں۔ آرمی سے میری وابستگی تم جانتی ہو، یہ میرے لیے صرف نوکری نہیں ذمہ داری ہے، میرے لیے آرمی سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ پھر کچھ توقف کے بعد بولا، البتہ اگر تم چاہو تو میرا ایک جاننے والا ہے، میں اس سے بات کر سکتا ہوں۔ ہنا نے قدرے حیرت سے اسے دیکھا۔ شہزل انکار کر رہے ہو؟ شہزل نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، انکار نہیں، مگر بات یہ ہے کہ میں فی الحال آرمی سے سسپینڈ ہوں۔ وجہ تمہیں معلوم ہے، میں نے لوگوں کی جان بچانے کے لیے سینئر کے بتائے ہوئے طریقے کے بجائے اپنا طریقہ اپنایا تھا۔ وقت ضائع ہو رہا تھا اور میں کسی کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ اسی نافرمانی کی وجہ سے مجھے 6 ماہ کے لیے سسپینڈ کر دیا گیا۔
لمحہ بھر رکا، پھر نرم لہجے میں بولا، ابھی بہتر یہی ہے کہ پہلے ان سے بات کی جائے، پھر فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے۔ اتنے میں حنا اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ میں چلتی ہوں، ویسے بھی میں ناشتہ کر چکی ہوں۔ کب میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، مگر آنے والے دنوں کی آہٹ اس خاموشی میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ فیوچر ڈاکٹر بیسٹ آف لک، میں آج اسپیشلی تمہارے لیے آئی۔ خالہ نے بتایا تم آج ایڈمیشن کے لیے جاؤ گی، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہوں، وہ خوش دلی سے بولی اور مہوش کو گلے لگایا۔ تھینک یو حنا، اس نے ہنس کر کہا۔ سب خوش دلی سے ملے اور باہر کی طرف بڑھے۔ گڑیا، میں باہر گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں، اچھے سے ناشتہ فنش کر کے باہر آ جانا، شازی نے کہا اور شائستہ بیگم کا ماتھا چوم کر باہر کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ دلکش قاضی کی گاڑی میڈیکل یونیورسٹی کے سامنے رکی۔ دلکش اور ریزل پچھلی سیٹ سے باہر نکلی، جبکہ احد آگے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا تھا۔ بیسٹ آف لک بھائی، ریزل نے خوش دلی سے کہا تو احد نے عقیدت سے اس کے ماتھے کو چوما۔ وہ لوگ ویٹنگ روم میں بیٹھے تھے۔ دلکش اپنے موبائل پر میل چیک کر رہی تھی اور احد بور ہوتا ادھر ادھر نگاہیں گھما رہا تھا۔ تبھی شازیل اور مہوش اندر داخل ہوئے تو احد کی نظر بے اختیار مہوش پر ٹھہر گئی، جس نے سیاہ گاؤن اور سر پر حجاب پہنا ہوا تھا۔ پورے وجود پر ایک خاموش وقار جھلک رہا تھا۔ اس کے چہرے پر نقاب، گلابی رنگت، ہلکی سنہری روشنی اس کے حسن کو مزید نکھار رہی، جسے نقاب کے پیچھے چھپایا گیا تھا۔ احد کی نظریں اس کی نیلی آنکھوں سے ٹکرائیں اور لمحوں کے لیے اپنی دنیا میں کھو گیا۔ وہ انسان تھی یا آسمان سے اتری کوئی حور؟ وہ دونوں چلتے ہوئے ایک خالی کارنر پر مجھے نشست پر بیٹھ گئے، جہاں ٹیبل پر چند چیزیں رکھی گئی تھیں۔ احد مسلسل اسے دیکھ رہا تھا، اس کی نظریں جھکائے بیٹھنے کا انداز جسے بے حد پرکشش لگا۔ باکردار عورت مجمع میں نظریں جھکائے رکھتی ہے، اور لڑکی کسی بھی لمحے اپنی نظروں کو اٹھانے کی کوشش نہیں کر رہی تھی۔ احد کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ لڑکی کو چھونے یا اپنی طرف کھینچنے والا نہیں تھا، بلکہ فاصلے کو برقرار رکھ رہا تھا۔ پھر بھی دل کے اندر ایک عجیب سی کشش محسوس ہو رہی تھی اسے۔ احد کی نظریں اس پر مخصوص ہو گئیں، لیکن احترام اور فاصلے کا دھیان رکھتے ہوئے۔ اس لمحے میں خاموشی، کشش اور سنجیدگی سب ایک ساتھ محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ کوئی پلے بوائے نہیں تھا، بلکہ لڑکیوں سے کوسوں دور بھاگتا تھا، مگر یہ لڑکی اور اس کی نیلی آنکھیں سیدھا دل پر لگی تھیں۔ کیسی لگی؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اور ابھی وائس اوور کرتے مجھے نظر آیا کہ کچھ غلطیاں